بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن الديلمي رحمه الله تعالى قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك. یہ ابو ضحاک الدیلمی ایک تابعی ہیں. تابعی کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ ان حضرات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہوں. جس طرح صحابی ان کو کہا جاتا ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. یہ ابو ضحاک فیروز الدیلمی بڑے تابعی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. قرائے صحابہ میں ان کا شمار. قرآن ایسا پڑھتے تھے جیسا کہ خود ابھی آسمانوں سے اترا ہو. بعض روایات کے اندر آیا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابی سے فرمایا کہ ابی تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا کہ تم ابی سے بھی قرآن سنا کرو. تم ابی سے بھی قرآن سنا کرو کیونکہ وہ بہت اچھا پڑھتا ہے. تو اللہ جل شانہ کا ان کو نام سے یہ کہنا کہ تم ابی سے سنا کرو ان کو اتنا اچھا لگا کہ بار بار پوچھتے تھے کہ اللہ سمانی، کیا واقعتاً اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ اور بار بار کہتے اور ان کی زبان ان کی آنکھوں سے جو نا گریہ جاری رہ جاتا. تو ایسا جلیل القدر اللہ جل شانہ نے لہجہ عطا کیا تھا کہ قرآن ایسا پڑھتے. یہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان سے سننے کا حکم دیا گیا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا: قد وقع فی نفسی شیء من القدر، کہ میرے دل میں تقدیر کے حوالے سے کچھ شبہات آ رہے ہیں. یہ عموماً شبہات پیدا ہو جاتے ہیں ہر آدمی کو، اور بڑا شبہ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، ہر فیصلہ کر چکے ہیں، تو پھر عمل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب یہ طے ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فلاں عمل کرے گا، یہ فلاں عمل نہیں کرے گا، جب ہر چیز مقرر اور طے شدہ ہے تو ایسی صورت میں عمل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس قسم کا شبہ ان کے دل میں بھی پیدا ہوا. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ فحدثنی لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، آپ مجھے کوئی تقدیر کے حوالے سے بات کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، نصیحت کر دیجئے تاکہ میرے دل سے یہ شبہ دور ہو جائے، میرے دل سے یہ شبہ نکل جائے. ان حضرات کو اپنی فکر اتنی تھی کہ ذرا سا کچھ شبہ آ جاتا دینی احکام کے حوالے سے تو فوراً اس کی اہمیت دل میں بٹھانے کی کوشش کرتے تاکہ جو شبہ ہے اس اہمیت اور عظمت کے سامنے زائل ہو جائے. کہ جب کسی چیز کی اہمیت اور عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہیں تو بس اوقات یہ شبہ ایک طرف وہ کر دیتا ہے
اور اس میں دسیوں قسم کی تعویلات کر کے اس شبہ کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم کسی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کی ساری خطائیں بھی ہمیں اچھائی لگنے لگتی، اس کی کچھ غلطی ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اور اس کا ہر عمل ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کا ہر قول ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اگر وہ کوئی جھوٹ بھی بولے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے صحیح بات کہی، اس نے درست کہا۔ تو یہ تعلق اور محبت والی بات ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ تقدیر کے حوالے سے شبہ آیا، فوراً میں ان کی خدمت میں گیا کہ تقدیر کے حوالے سے کوئی بات کر دیں، کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے جس میں شبہ جتنا سوچیں گے بڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ کا ایک راز ہے، جیسا کہ بارہا آ چکا ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو مکمل سمجھنا ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے، نہ ہماری عقلیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتی ہیں۔ بس تقدیر کے حوالے سے ایمان لانا کہ جو اللہ نے اچھی بری تقدیر لکھ رکھی ہے، بس اس پر ایمان لانا یہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ اس میں تجسس میں لگیں گے تو مزید شبہات کے شکار ہوں۔ جس طرح خود اللہ کی ذات گرامی کے حوالے سے، اللہ کی ذات گرامی پر بھی غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا، چونکہ غور و فکر کا مطلب کہ اللہ کب سے ہے، پہلے کیا تھا، اس قسم کی شبہات شیطان انسان کے دل دماغ میں پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی منع کیا کہ اس قسم کی باتوں پر غور و فکر جتنا کریں گے اتنا شبہات میں چلتے جائیں گے، دھستے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ کوئی تقدیر کے حوالے سے بات کر دیجئے تاکہ اس کی عظمت میرے دل میں بیٹھ جائے اور جو شبہ ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم، کہ اگر اللہ جل شانہ تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو اگر عذاب دیں تو اللہ جل شانہ اپنے عذاب میں ظلم کرنے والے نہیں کہلائیں، وہ بھی اللہ کا عدل ہوگا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ماتحت ہیں۔ ایک آدمی اپنی مملوکہ چیز کے ساتھ، اپنی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے، وہ جو ہے ظلم و زیادتی کے ذیل میں نہیں آتا۔ تاہم اللہ جل شانہ کا طریقہ یہ نہیں ہے، عادت یہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ کا عدل یہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ اگر بالفرض عذاب دے بھی دیں وہ بھی اللہ کا عدل ہی کہلائے گا، اللہ کا جو ہے انصاف ہی کہلائے گا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اگر اللہ بندوں پر رحم کر لے تو یہ رحمت ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگی ان کے اعمال کے مقابلے میں۔ مطلب اعمال اس لیول کے نہیں ہیں، اس معیار کے نہیں ہیں کہ ان اعمال کی بنیاد پر وہ آخرت میں مغفرت حاصل کر سکے۔ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں تو اللہ کا فضل ہی ہوگا، اللہ کا احسان ہوگا۔ اگر اللہ باز پرس کرنے پر، تفتیش کرنے پر آ جائیں، اعمال کی جانچ پڑتال اور انکوائری شروع ہو جائے، تفتیش شروع ہو جائے، تو شاید ہی کوئی ہم میں سے بچ سکے۔ اس لیے حدیث میں ہمیں بار بار یہ تلقین کی گئی کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ سے حساب یسیر مانگ، اللہ آسان حساب فرما، کیونکہ فرمایا کہ جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا تو بس وہ پکڑا گیا، بچنا آسان نہیں ہے۔ بس اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے، یہ سرسری قسم کا حساب لے کر اللہ ہمیں بخش دیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا ہمارے اعمال کی جانچ پڑتال کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم احد پہاڑ کے بقدر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، تو اللہ تمہارے اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہ ہو، کیونکہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر بندہ مومن ہی نہیں رہتا، اور جب بندہ مومن نہیں ہے تو اس قسم کے صدقات یہ اس کے اجر و ثواب کا ترتب اس پر نہیں ہوتا، کیونکہ غیر مسلم جتنا بھی عمل کا اہتمام کرے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ جتنی بھی اچھائیاں اس کی طرف سے ہوتی ہیں وہ اچھائیاں ہی ہیں، لیکن جب تک ایمان نہیں ہے وہ آخرت میں اجر و ثواب کا اس پر ترتب نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں ہی اللہ اس کی تمام اچھائیوں کا بدلہ چکتا کر دیتے ہیں۔
تاکہ آخرت میں وہ کوئی مطالبہ نہ کر سکیں کہ میں نے دنیا میں اچھا عمل کیا تھا، مجھے تو بدلہ نہیں ملا، تو دنیا میں ہی اللہ حساب پورا کر دے۔ اس لیے دیکھیں کہ کافروں کے مقابلے میں، ایمان والوں کے مقابلے میں کافر دنیا کے اندر مزے کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور آزادی ہوتی ہیں جو اللہ ان کی کچھ اچھائیوں کی بنیاد پر دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں تاکہ آخرت میں کوئی ان کا حساب باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو، انسان جتنا چاہے صدقہ خیرات کر لے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ وَتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور یہ جان لو کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ تم سے کبھی چھوٹے گا نہیں، اور جو کچھ تمہارے نصیب میں نہیں لکھا وہ تمہیں ہرگز نہیں مل سکتا۔ جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ بہر صورت مل کر رہے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ ملے۔ تو یہ انسان کی حماقت ہوتی ہے کہ اپنے رزق کے حصول میں وہ ناجائز ذرائع کو اختیار کرتا ہے، رشوت، چوری، ڈاکہ زنی، دھوکہ دہی، فراڈ کو اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے رزق کا دانہ دانہ لکھ رکھا ہے، تو اس کو غلط راستے سے حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جائز ذرائع سے بھی حاصل کریں گے تو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے نہ رتی برابر کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا۔ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارِ، اگر تو اس تقدیر پر ایمان لائے بغیر مرا تو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا، جو کافروں کا ٹھکانہ ہمیشہ کا جہنم ہے۔ اب یہ باتیں انہوں نے کہی تو یہ ابو ضحاک فیروز الدیلمی جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور ان سے بھی یہی بات کہی کہ بھئی کچھ شبہات پیدا ہو گئے، آپ مجھے نصیحت کر دیجئے۔ فقال مثل ذلك، کہتے ہیں انہوں نے بھی بعینہ ہی یہی باتیں مجھے تقدیر کے حوالے سے کہی جو حضرت ابی بن کعب نے کہی تھی۔ قال ثم اتيت حذیفة بن الیمان فقال مثل ذلك، پھر تیسرے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے رازدار کہلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے سارے منافقین کے نام ان کو بتلا دیے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت بھی بار بار ان کو بلاتے اور پوچھتے ہیں کہ جو منافقین کے نام تمہیں حضور نے بتلائے کہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اتنی فکر ان حضرات اور شخصیات کو اپنی ذات کی رہتی تھی۔ تو کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں گیا، ان سے پوچھا تو فقال مثل ذلك، انہوں نے بھی مجھے تقدیر کے حوالے سے بعین ہی یہی باتیں کہی۔ پھر میں چوتھے صحابی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فحدثنی، یہ بھی انصاری صحابی ہیں، کاتب وحی کہلاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو وحی لکھنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، تو فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت نے بھی بعینہ ہی یہی باتیں حضور علیہ السلام کی حدیث کی صورت میں مجھے بیان کی۔ یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقدیر کے حوالے سے باتیں کہی، یہ در حقیقت ان کی اپنی باتیں نہیں تھیں، یہ حضور علیہ السلام ہی کی حدیث تھی جو انہوں نے سنا دی، اور اس کی تائید حضرت زید ابن ثابت نے بھی کر دی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ تو پوری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر کے حوالے سے جو بھی بات ہو تو بہرحال اس پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے، اور تقدیر کے بارے میں صرف اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا صحیح اور اس کی حقیقت کا صحیح علم صرف اللہ جل شانہ کے، ہم اور آپ کو اس پر ایمان لانے کا حکم ہے، بھلے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہماری عقلیں تسلیم کریں نہ کریں، بہر صورت ان پر ایمان لانا ہے، اور ان پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان ناقص ہے، نامکمل ہے، وہ ایمان والوں کی فہرست میں ہی داخل نہیں۔ دعا فرما اللہ جل شانہ جو کچھ کہا گیا سنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.